السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ سر سید احمد خان صاحب کی لکھی ہوئی ایک کہانی گزرا ہوا زمانہ پڑھیں گے۔ گزرا ہوا زمانہ سر سید احمد خان صاحب کی لکھی ہوئی ایک بہت ہی نصیحت آموز کہانی۔ وقت کیسے گزر جاتا ہے اور بچپن سے جوانی اور پھر جوانی سے بڑھاپا، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس وقت جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کا دل بہت گھبراتا ہے، بہت بے چین ہوتا ہے۔ پوری زندگی میں اس نے جو غلط کام کیے تھے سب اس وقت اس کے دل و دماغ میں گھومتے رہتے ہیں اور اسے بے چین کیے رکھتے ہیں، لیکن اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے اس کہانی میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے چاہیے اور ہر غلط کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ آخری وقت میں ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم بے چین نہ ہوں بلکہ خوش دنیا سے جائیں اور میرے دل میں سکون ہو، میرے دل میں یہ سکون ہو کہ میرا اللہ ہم سے راضی اور خوش ہوگا، ہم اللہ کو حساب دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہم سرخرو رہیں گے۔ اور اس طرح سے اگر ہم نے زندگی کو گزارا ہے اچھے کاموں میں تو ہم کو جانے کے وقت، دنیا سے جانے کے وقت ہمیں بالکل پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے سر سید احمد خان صاحب نے بہت ہی مؤثر انداز میں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں ان کی کہانی کو، گزرا ہوا زمانہ۔ برس کی آخر رات کو ایک بوڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے۔ رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے، گھٹا چھا رہی ہے، بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے، آندھی بڑے زور سے چلتی ہے، دل کانپتا ہے اور دم گھبراتا ہے۔ بوڑھا نہایت غمگین ہے، مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے، نہ اکیلے پن پر، اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونج پر، اور نہ برس کی آخر رات پر، بلکہ وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے، اور جتنا زیادہ پچھلا زمانہ یاد آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا غم بڑھتا ہے۔ ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے منہ پر آنکھوں سے آنسو بھی بہے چلے جاتے ہیں۔ پچھلا زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے، اپنا لڑکپن اس کو یاد آتا ہے، جبکہ اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی۔ روپیے اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی۔ سارا گھر، ماں باپ، بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے۔ پڑھنے کے لیے چھٹی کا وقت جلد آنے کی خوشی میں کتابیں بغل میں لیے مکتب میں چلا جاتا تھا۔ مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے، یعنی دوست، مکتب کے اسکول کے جو دوست تھے وہ یاد آتے تھے۔ وہ زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلا اٹھتا تھا، ہائے وقت، ہائے وقت، ہائے گزرے ہوئے زمانے، افسوس کہ میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا۔ پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا، اپنا سرخ سفید چہرہ، سڈول ڈیل بھرا بھرا بدن، رسیلی آنکھیں، موتی کی لڑی سے دانت، امنگ میں بھرا ہوا دل، جذبات انسانی کے جوشوں کی خوشی اسے یاد آتی تھی۔ وہ بوڑھا جو ہے وہ اپنا سارا پچھلا زمانہ یاد کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے، نیکی اور خدا پرستی کی بات بتاتے تھے اور یہ کہتا تھا، یعنی وہ بوڑھا اپنے ماں باپ کو کہتا تھا بچپن کے زمانے میں، ابھی بہت وقت ہے
اور بڑھاپے کے آنے کا خیال بھی نہ کرتا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا جاتا تھا کہ میری ساری جوانی گزر گئی، بچپن گزر گئے، اور وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس نے کیا اچھے کام کیے، وہ اب کس منہ سے، اب یہ تو برس کے آخری دن میں ہیں، اب وہ کس منہ سے اللہ کے پاس جائے گا، یہ سوچ کر کے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ آہ وقت گزر گیا، آہ وقت گزر گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیوں میں پہلے نہیں سوچا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جو موت کا وقت ہوگا اور ہم کو جانا ہوگا، اور پھر ہمیں جتنی زندگی ہم نے یہاں گزاری ہے سب کا حساب اللہ کو دینا ہوگا۔ کاش کہ میں پہلے ہی ان سب چیزوں کو سوچا ہوتا اور اپنی زندگی کو اچھے اور خیر کے کاموں میں گزارا ہوتا۔ یہ سب چیز سوچ رہا ہے وہ۔ خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ آہ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے آپ اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول تک کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھولی، دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے، ہولناک آندھی چل رہی ہے، درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور ٹہنے ٹوٹتے ہیں۔ تب وہ چلا کر بولا، ہائے ہائے، میری گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی رات کی طرح ڈراؤنی ہے، جیسی رات ڈراؤنی ہے میری زندگی، گزری ہوئی زندگی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسی یہ رات ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا یاد آئے، جن کی ہڈیاں قبروں میں گل کر خاک ہو چکی تھیں۔ ماں گویا محبت سے اس کو چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آنسو بھرے کھڑی ہے، یہ کہتی ہوئی کہ ہائے بیٹا، وقت گزر گیا۔ باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے ہے اور اس سے یہ آواز آتی ہے، کیوں بیٹا، ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے؟ بھائی بہن دانتوں میں انگلی دیے ہوئے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تمہارے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اب تو وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں اس کو اپنی وہ باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی اور کج خلقی سے اپنے ماں باپ، بھائی بہن، دوست آشنا کے ساتھ برتی تھی۔ ماں کو رنجیدہ رکھنا یعنی ماں کو پریشان رکھنا، باپ کو ناراض کرنا، بھائی بہن سے بے مروت رہنا یعنی بھائی بہن سے کوئی ہمدردی نہ کرنا، دوست آشنا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آ رہا تھا، اور اس پر ان گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش کرتا تھا، یعنی دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ اس کا دم چھاتی میں گھٹ جاتا تھا اور یہ کہہ کر چلا اٹھتا تھا کہ ہائے وقت نکل گیا، ہائے وقت نکل گیا، اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا۔ اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، پر رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ وہ آ بیٹھا۔ اتنے میں اس کو اپنا ادھیر پن یاد آیا، ادھیر عمر میں جب وہ تھا وہ دن یاد آیا جس میں کہ نہ وہ جوانی رہی تھی اور نہ وہ جوانی کا جوبن، نہ وہ دل رہا تھا اور نہ دل کے ولولوں کا جوش۔
اس نے اپنی اس نیکی کے زمانے کو یاد کیا جس میں وہ بنسبت بدی کے نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔ اچھا، یہ ادھیر عمر میں وہ تھوڑا نیکی کے کام اس نے کیے تھے، تھوڑے بدی سے زیادہ کچھ نیکی کے کام کیے تھے۔ وہ اپنا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنی، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسجدیں اور کنویں بنوانا یاد کر کر اپنے دل کو تسلی دیتا تھا۔ فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی، اپنے پیروں کی جن سے بیعت کی تھی، مدد کو پکار رہا تھا اس وقت وہ، مگر دل کی بے قراری نہیں جا رہی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا اسی تک خاتمہ ہے۔ بھوکے ویسے ہی بھوکے ہیں، بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں۔ اس نے جو بھوکے کو کھانا کھلائے وہ ویسے ہی پھر بھوکے ہیں۔ مسجدیں ٹوٹ کر یا تو کھنڈر ہیں یا پھر ویسی ہی جنگل ہیں۔ کنویں اندھے پڑے ہیں، یعنی اب کنویں سے لوگ پانی نہیں نکال رہے ہیں۔ اس نے جب کھدوا دیا تھا اس وقت پانی لوگ نکالتے تھے، پیتے تھے، لیکن اس کے بعد اس کا انتظام دیکھ بھال نہیں کیا گیا، وہ ویسے ہی ہے۔ بھوکے ایک بار کھا لیے جب وہ کھلایا تھا، اس کے بعد پھر بھوکے ہیں۔ مسجدیں ٹوٹ گئی ہیں، نہ پیر اور نہ فقیر، کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، نہ مدد کرتا ہے۔ اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے میں نے یہ کیا کیا جو تمام فانی چیزوں پر میں نے دل لگایا۔ دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں اور نیکی ایک نیکی کے کام ہے جو لا فانی ہے، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ملے گا۔ تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے فانی چیزوں میں دل لگایا، یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجھی، یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجھی، اب کچھ بس نہیں چلتا۔ اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا، ہائے وقت، ہائے وقت، میں نے تمہیں کھو دیا، میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا۔ وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا، اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے، تارے نکل آئے ہیں، ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے، یعنی رات جو اتنی اندھیری ڈراؤنی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک اس کو آسمان کے بیچ میں روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ اسے دیکھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آ گئی۔ وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا، خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو گیا، اور نہایت پاک دل، یعنی ایک دم پاک صاف دل سے اور محبت کے لہجے سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ وہ جو تھی اس نے اپنا نام، دلہن نے اپنا نام یہ بتایا کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ اس نے پوچھا تمہاری تسخیر کا کیا عمل ہے؟ اس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ مطلب اس دلہن سے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا مطلب تمہیں حاصل کرنا، تمہیں فتح کرنا، تمہیں جیتنا، میں تمہیں جیت پاؤں، تمہیں حاصل کر پاؤں، اس کا کیا عمل ہے؟ کوئی عمل ہے؟ وہ بولی ہاں ہے، نہایت آسان ہے وہ عمل، پر یہ کرنے والوں کے لیے، اور نہ کرنے والوں کے لیے بہت مشکل۔ جو کوئی خدا کے فرض اس بدوی کی طرح جس نے کہا واللہ لا ازید ولا انقص، یہ عربی فقرہ ہے جس کے معنی ہے خدا کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا اور نہ کم کر کے انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں سعی کرے، سعی کا مطلب ہے کوشش کرے، اس کی میں مسخر ہوتی ہوں، یعنی اس کی میں مسخر ہو جاتی ہوں، وہ مجھے جیت لیتا ہے، وہ مجھے حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا،
بس جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے، انسان کے بھلائی کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے، وہی نسل در نسل آخر تک چلی آتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی یہ نماز روزے جو ہے جب تک وہ کرتا رہتا ہے تب تک وہ جاری رہتا ہے، لیکن اس کے ختم ہونے کے بعد تو ختم ہو گیا، کیونکہ وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ختم ہو گیا وہ نیکی لے کے چلا گیا۔ لیکن اگر اس نے کسی انسان کے لیے کچھ بھلائی کے کام کیے ہیں تو وہ جب تک وہ انسان بھلائی کے کام کرتا رہے گا، یا پھر اس نے اگر کسی دوسرے انسان کو وہ بھلائی کے کام سکھا دیے ہیں، تو یہ بھلائی کے کام نسل در نسل چلتا رہے گا اور اس کا ثواب اس پہلے شخص کو ملتا رہے گا جب تک یہ بھلائی کے کام ہوتے رہیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں، جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے انسان کی بھلائی میں کوشش کرے، کم سے کم اپنی قوم کی بھلائی میں تو دل و جان سے سائی ہو، یعنی کوشش کرنے والا ہو، سائی کوشش کرنے والا۔ یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بڈھا پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنی 55 برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم سے کم اپنی قومی بھلائی کا نہیں کیا تھا۔ اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے۔ نیک کام جو کیے تھے ثواب کے لالچ اور گویا خدا کو رشوت دینے کی نظر سے کیے تھے۔ خاص قومی بھلائی کی خالص نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی جو کام بھی اس نے کیے تھے وہ اس کے اپنے غرض پر مبنی تھے، یعنی غرض کی وجہ سے کیے تھے۔ اگر اس نے کچھ کیا کہتے ہیں کہ کچھ ثواب کے کام کیے تھے تو نیکی کے لیے، ثواب کے لیے کیے تھے۔ بے غرض کوئی کام اس نے ابھی تک نہیں کیا تھا۔ اپنا حال سوچ کر وہ اس دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہو گیا۔ اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ پائی۔ تب تو نہایت مایوسی کے حالت میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، ہائے وقت، کیا پھر تجھے میں بلا سکتا ہوں؟ ہائے میں 10,000 دینارے دیتا اگر وقت پھر آ جاتا اور میں جوان ہو سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سرد آہ بھری اور بے ہوش ہو گیا، یعنی غم اور افسوس کی حالت میں کہ اب تو میرا وقت گزر گیا ہے، اب تو میں برس کا میری زندگی کا یہ آخر رات ہے، میں کیا کروں، میں کیسے اپنی زندگی کو واپس لاؤں؟ میں 10,000 دینار بھی دے کر کے اس زندگی کو، اس وقت کو، اس جوانی کو واپس لانا چاہتا ہوں، لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے، وقت واپس پلٹ نہیں سکتا ہے۔ وہ غم اور افسوس کی حالت میں ایک سرد آہ بھری اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی پیاری ماں اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اس کو گلے لگا کر اس کی پپی لی، یعنی اس کو پیار کیا۔ اس کا باپ اس کو دکھائی دیا، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ ماں نے کہا، بیٹا کیوں برس کے برس دن روتا ہے؟ کیوں تو بے قرار ہے؟ کس لیے تیری ہچکی بندھ گئی ہے؟ تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ اٹھ، منہ ہاتھ دھو، کپڑے پہن، نوروز کی خوشی منا۔ تیرے بہن بھائی تیرے منتظر کھڑے ہیں، تیرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ نوروز ایک تہوار ہوتا ہے جو ہم لوگوں کے یہاں نہیں، لیکن کچھ الگ کنٹری جیسے ایران وغیرہ میں یہ تہوار مناتے ہیں۔ نوروز ایک تہوار ہے، لوگ مناتے ہیں، یہ سال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ تب وہ
وہ لڑکا جاگا اور سمجھا کہ میں تو خواب دیکھ رہا تھا اور خواب میں میں بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سارا خواب اپنی ماں سے سنایا۔ اس نے سن کر اس کو جواب دیا کہ بیٹا بس تو ایسا مت کر جیسا کہ اس پشیمان بوڑھے نے کیا۔ پشیمان یعنی شرمندہ، بلکہ ایسا کر جیسا تیری دلہن نے تجھ سے کہا۔ یہ سن کر وہ لڑکا پلنگ پر سے کود پڑا اور نہایت خوشی سے پکارا، اوہ یہی میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں کبھی اس بوڑھے کی طرح نہ پچھتاؤں گا اور ضرور اس دلہن کو بیاہوں گا جس نے ایسا خوبصورت اپنا چہرہ مجھ کو دکھلایا اور ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی اپنا نام بتلایا۔ او خدا تو میری مدد کر، آمین۔ وہ بچہ کو سمجھ میں آیا، اس لڑکے کو سمجھ میں آیا کہ ارے میں بوڑھا نہیں ہوا تھا بلکہ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اس کے بعد اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اور وہ بولا، خوشی سے اچھلا اور بولا کہ اب میں اس پشیمان بوڑھے کی طرح نہیں رہوں گا، میں وہی کروں گا جو وہ اس نیکی دلہن نے جو بتایا جس کا نام نیکی تھا، میں وہی اچھے کام کروں گا اور اس دلہن کو میں پاؤں گا۔ اب سر سید احمد خان مخاطب ہیں، لوگوں سے مخاطب ہیں، یہ لاسٹ پیراگراف میں، بس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں، یہ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں، ان کی لکھی ہوئی یہ کہانی ہے۔ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں، بس اے میرے پیارے نوجوان ہم وطنوں، اے میری قوم کے بچوں، اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ اخیر وقت میں اس بوڑھے کی طرح نہ پچھتاؤ۔ ہمارا زمانہ تو اخیر ہے، یعنی اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ سر سید احمد خان بول رہے ہیں کہ اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب خدا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے، آمین کہتے ہیں وہ سر سید احمد خان۔ یہ سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی بہت ہی نصیحت آموز کہانی تھی، آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آئیے اب لفظ معنی کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ مکتب مدرسہ کو بولتے ہیں، کج خلقی یعنی مزاج کا کڑوا مزاج، روکھاپن، بیعت کرنا، مرید بننا، اطاعت کا عہد لینا، تسخیر قابو میں کرنا، فتح کرنا، بدوی کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے وہ باشندے جو گھر نہیں بناتے، ریگستانوں میں رہتے ہیں اور زیادہ تر زندگی اونٹوں پر یا خیمے میں گزار دیتے ہیں۔ واللہ لا یزید ولا انقص، یہ عربی فقرہ ہے جس کے معنی ہے خدا کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا اور نہ کم۔ صحیح کا مطلب ہے کوشش، صحیح کا مطلب کوشش کرنے والا، مبنی منحصر ڈیپینڈ، پشیمان شرمندہ پچھتانے والا۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے سوالوں کے جواب ہے، سوالوں کے جواب بنانے ہیں۔ تو پہلا کوسچن ہے، بوڑھا اپنی جوانی کے زمانے کو کن لفظوں میں یاد کرتا ہے؟ آپ نے کتاب میں پڑھا، ہم لوگ ابھی پڑھیں کتاب میں کہ بوڑھا کی جوانی جو تھی وہ کیسی جوانی تھی، بڑا بدن تھا، ایک دم خوبصورت جسم تھا، موتی کی لڑی جیسے دانت تھے، ان سب چیزوں کو وہ یاد کر رہا تھا اور اپنی جوانی کو وہ کوئی نیکی کے کاموں میں نہیں گزارا تھا، ایسے ہی وہ گزار دیا تھا، ان سب چیزوں کو وہ یاد کر رہا تھا۔ سر سید نے دوسرا کوسچن ہے، برس کی آخر رات کا ذکر کس طرح کیا ہے؟ سر سید نے برس کی آخر رات کا ذکر کیسے کیا ہے کہ بڈھے کی عمر کی آخر رات ہے، اس بڈھے کی عمر کی آخر رات ہے اور وہ بے چین پریشان ہے، بجلی کڑک رہی ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ایک دم اندھیری رات ہے اور وہ جو ہے وہ سوچ رہا، اور اس کی زندگی کی آخری رات ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کچھ اچھے کام نہیں کیے ہیں اور اس کا دل گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، بے چین ہے۔ اسی طرح سے اس کی زندگی کی آخری رات کا تذکرہ ہوا ہے۔
तीसरा क्वेश्चन, बूढ़े को जो खूबसूरत दुल्हन नज़र आई उससे मुसन्निफ की क्या मुराद है? मुसन्निफ की उससे मुराद है नेकी। वो खूबसूरत दुल्हन है जो इंसान नेकी के काम करता है, नेकी करता है, खूबसूरत काम ही ये दुल्हन है, ये नेकी है। माँ ने लड़के को क्या नसीहत की? माँ ने लड़के को नसीहत की, चौथा क्वेश्चन है, माँ ने लड़के को नसीहत की कि तुम उस पशिमान बुढ़े की तरह कभी ना करना, बल्कि उस दुल्हन की तरह काम करना, अच्छे अच्छे काम करना, जिससे तू ज़िंदगी के आखिर हिस्से में तुझे पछताना ना पड़े। लड़के ने क्या अहद किया? लड़के ने भी यही अहद किया कि मैं उस तरह नहीं बनूंगा, उस बुढ़े की तरह नहीं बनूंगा, बल्कि मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा, नेकी के काम में अपने वक्त को गुजारूंगा, ताकि मैं उस दुल्हन को पा सकूं, यानी उस नेकी को पा सकूं, अपनी ज़िंदगी को नेक और खैर बना सकूं। छठा क्वेश्चन है, आखिरी पैराग्राफ में सर सैयद ने कौम के नौजवानों को क्या नसीहत की है? हम लोग आखिरी पैराग्राफ पढ़े हैं। उन्होंने कौम के नौजवानों को यही नसीहत की है कि वक्त को फालतू में नहीं गुजारो, उठो और अपने कौम की भलाई के लिए काम करो, और जो है यही भलाई और नेकी के काम हमेशा ज़िंदा रहेंगे और तुम लोग इसमें कोशिश करो। उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि ऐ अल्लाह, कौम के लोगों को खड़ा कर और ये कौम के लोग नेकी के कामों में लग जाएं। तो ख़त्म हो गया ये सवाल जवाब। अमली काम है, उसमें देखिए क्या है। नंबर में 1 में है, सबक की बुलंद ख़्वानी कीजिए। बुलंद ख़्वानी यानी तेज़ आवाज़ में पढ़िए सबक को। उसके बाद है मज़मून में नेकी बदी, आसान मुश्किल, जैसे मुतज़ाद अल्फाज एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं, यानी 2 मुतज़ाद अल्फाज, ज़िद अल्फाज के ज़िद, मुतज़ाद उल्टे अल्फाज एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं। आप इसी तरह के कुछ मुतज़ाद अल्फाज सोच कर लिखिए। आप लिखेंगे, मैं कुछ बता देती हूँ, जैसे खुशी, गम, सुबह शाम, शोला, शबनम वगैरह, इसी तरह के मुतज़ाद अल्फाज आप लोग लिखेंगे। अच्छा, मुंदरजा ज़ैल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1 है दिल पाश पाश होना। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा सदमा होना। जुमले में इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, बच्चे को तड़पता हुआ देखकर मेरा दिल पाश पाश हो गया। हिचकी बंधना, बहुत ज़्यादा रोने की वजह से ऐसी कैफियत हो जाती है, हिचकी बंध जाती है। जुमले आप लोग बना सकते हैं, बच्चे की रोते रोते हिचकी बंध गई थी। टिकटिकी बांधकर देखना, बहुत गौर से देखना। मैं चांद को टिकटिकी बांधकर देख रही थी। चांद इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं उसे टिकटिकी बांधकर देख रही थी। बना सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मुंदरजा ज़ैल लफ्ज़ों में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग कीजिए। मुज़क्कर तो मुज़क्कर है, देखिए इसमें ये लफ्ज़ हैं, इसमें अंधेरा, आशना, बादल, 3 लफ्ज़ मुज़क्कर हैं इसमें। और मुअन्नस जो है इसमें ज़िंदगी मुअन्नस है, जौबन, खिड़की, घटा, बिजली, 5 लफ्ज़ जो हैं वो मुअन्नस हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये सबक अच्छा लगा होगा और सवाल जवाब भी आप लोगों को करवा ही दिया है। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।